الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات گرامی، کائنات میں ایک ہی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی انکار نہیں، وہ موت ہے۔ موت کی دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پر یا انسان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یا کفر و شرک اور بے ایمانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حالت ایمان میں جو رخصت ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا وہ بستر بیماری پر دائی اجل و لبیک کہتا ہے، یا پھر دین خدا کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جنگ کرتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے منزل شہادت پر فیض ہو کر خدا کی توحید، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی عصمت و امامت کی گواہی صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے خون اطہر سے اس طرح رقم کرتا ہے کہ پھر دنیا اس نقش کو مٹانا چاہے تو مٹانے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ شہید کے لہو سے لکھا جانے والا وہ گواہی نامہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک مومن کی موت کو بھی شہادت کی موت سے تعبیر کیا گیا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو حالت ایمان میں محبت محمد و آل محمد کیے ہوئے اس دنیا سے چل بسا، وہ بھی شہادت کی موت مرا۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، صرف شہادت نہیں، ماتا مغفور اللہ، جو محمد و آل محمد کی محبت دل میں لے کے گیا، اس حالت میں اسے موت آئی، اللہ نے اس کو دنیا میں ہی معاف کر دیا، گویا کہ وہ مرحوم و مغفور ہو کے جانا۔ جو ہم کہتے ہیں فلاں مرحوم ہے، یعنی جس پہ رحمت ہو چکی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ مرحوم اور مغفور کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ رحمت ہو چکی، جس کو معاف کیا جا چکا۔ یہ جو مرحوم اور مغفور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں، خاص طور پر مومنین کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ضمانت دی تھی کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو محمد والے محمد کی محبت لے کے مرا وہ اللہ کے ہاں بخشا ہوا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے من مات علی حب آل محمد صرف یہ نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب وہ معشور ہوگا اس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ کامیاب فاز فوز عظیمہ کا مصداق چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بتایا کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کا بغض دل میں لے کے مرا وہ کافر ہو کے مرا، وہ منافق ہو کے مرا۔ روز قیامت جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کی پیشانی پہ عائزت رحمت اللہ، یعنی یہ وہ ملعون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس تھا، یہ لکھا ہوا ملے گا۔ تو بہرحال یہ موت بھی یقیناً مومن کی موت شہادت کی موت ہے، لیکن اس سے کہیں افضل موت
دین خدا کی سربلندی اور بقا کے لیے میدان جہاد میں اپنے خون کے ذریعے وہ گواہی، وہ شہادت رقم کرنا جس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہ سکے، ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کے جانا، ایسا شہید جو ہے، اس کے بارے میں قرآن نے دو اصطلاحیں استعمال فرمائی ہیں، یا ہمیں دو حکم دیے ہیں، یا دو نہیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسی خبردار مردہ نہ کہنا، بل احیاء زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ رزق بھی مانگتا ہے۔ تو کہنے پر بھی پابندی، یا آپ اس کو مردہ کہہ نہیں سکتے، لیکن کہنا بے شک کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ ہمارے ذہن میں ایک دفعہ کے لیے خیال آ جائے تو خدا نہیں ہے، کہ خدا کا شریک موجود ہے، عقیدہ باطل ہے، نظریہ باطل ہے، آیا گزر گیا، شریعت اس پہ پابندی نہیں لگاتی کہ انسان جو ہے وہ شیطانی وسوسے سے دوچار ہو سکتا ہے، خواہشات نفسانیہ اسے گمراہ کر سکتی ہے۔ اگر خدا کی توحید کے بارے میں وسوسہ باطل آ جائے، گزر جائے، جگہ نہ بنائے ذہن میں، کوئی گرفت نہیں ہو۔ قرآن خاصہ ذہن میں آ جائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، خاتم الانبیاء نہیں ہے، عقیدہ باطل، نظریہ باطل، سوچ باطل ذہن میں آئی، گزر گئی، اس کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی تو اس کو بھی پہرا نہیں لگا۔ لیکن شہید کے بارے میں اللہ نے سوچنے پر بھی پہرے بٹھا دیے، ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا تک نہیں۔ سوچ پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اب پھر یہ بھی اللہ نے بتا دیا تو اللہ کا رزق مانگتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تو ایک بندہ ہے بھی زندہ، اللہ کیا رزق بھی پاتا ہے۔ اب رزق کس قسم کا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو روٹی پانی کو رزق سمجھ رکھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں رزق تو بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ سب سے طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ رزق اللہ اپنے منتخب پر پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ محبت اور ولایت محمد و آل محمد کا رزق ہے۔ اس سے عظیم رزق ہے ہی نہیں دنیا میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص آ کے اپنے فقر، تنگدستی، غربت کا شکوہ کرتا ہے، مولا فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم فقیر ہو؟ آپ حضرت رسول پوچھا کیا تیرے دل میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت ہے؟ مولا اسی کے سہارے زندہ ہوں۔ کہا کہ میرے ساتھ سودا کر لو، 1,000 دینار دے لو، میرے دادا کی محبت مجھے بیچ دو۔ کہا مولا معاف کرنا، یہ سودا نہیں ہو سکتا۔ 2,000 دینار بڑھاتے گئے لاکھوں تک، 12 روایت میں صحیح مجھے یاد نہیں کہاں تک امام نے وہ رقم بڑھائی۔ کہتے ہیں مولا ساری دنیا بھی میرے قدموں میں ڈال دے اور مجھ سے آپ کے دادا کی محبت مانگے تو میں وہ سودا کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب تیرے پاس ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اتنا قیمتی موتی موجود ہے، پھر تو کہتا ہے کہ تو غریب فقیر ہے۔ یہی وجہ ہے یاد رکھیے، آپ نے دنیا میں بڑے بڑے کھرب پتی، ارب پتی فقیر دیکھے ہوں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کھرب پتی اور فقیر؟ بات یہ ہے کہ وہ دل کے فقیر ہیں جی، اور آپ نے بالکل صحیح دامن جن کے پاس
ایک وقت روٹی کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے. بڑے بڑے امیر اور سخی مسیحا دیکھے ہوں گے, ادھر سائل آ گیا, اپنی روٹی اٹھا کے دے دی, خود بھوکے رہ گئے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر دی. ایسے غریب بھی دنیا میں موجود ہے. جی تو خود فیصلہ کر لو کہ بے شہری طور پر فقیر و نادار جس کے پاس وسائل دنیا موجود نہیں لیکن دل اس کا اتنا غنی ہے, اتنا سخی ہے کہ راہ خدا میں سب کچھ لوٹا دیتا ہے, بھوکا رہتا ہے, اور ایک طرف وہ گھر میں اربوں کا مالک لیکن اس کے سامنے غریب پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں, بھوکے پیاسے طرف طرف کے جان دے دیتے ہیں لیکن وہ اپنی تجوریوں سے ایک کوڑی بھی نکالنے کو تیار نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو ہے وہ سخی ہوتا ہے, سخی خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. سخی خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے, اور ایک کریم ہوتا ہے خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے. محمد آل محمد سخی نہیں تھے, کریم تھے. یہی وجہ امام حسن کا لقب بھی کریم اہل بیت, معصومہ کل سلام اللہ علیہ کا لقب بھی کریم اہل بیت. یہ سارے کے سارے کریم ہیں, سخی نہیں ہیں. لیکن فرمایا ایک بخیل ہوتا ہے جی, ایک لئیم ہوتا ہے. بخیل جو خود کھاتا ہے کسی کو نہیں دیتا, اور لئیم اور کمینہ وہ گھٹیا ہوتا ہے, نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے. اسی کے بارے میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی ظاہری زندگی فقیروں جیسی ہے اور روز قیامت حساب انہیں امیروں جیسا دینا پڑے گا. تو اس اجازت کرام ہم اپنے مطلب پہ کماتے ہیں, خدا نے اگر نعمتیں عطا کی ہیں تو خدا میں بھی خرچ کیجیے اور اپنا ذخیرہ آخرت کو تیار کیجیے. اگر ہم اپنی ذات سے مخلص نہیں تو کسی پہ کیا جی, کسی پہ کیا بھروسہ کریں گے. لہذا اپنی زندگی میں جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے محمد انفیہ بیٹے سے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے امین تلاش کرو کہ دنیا میں ان کے حوالے امانتیں کر دو, کل روز قیامت جب تمہیں ضرورت محسوس ہو تمہیں واپس لوٹا دیں. جی یہ مغالطہ میں دور کرتا چلو, بہت سے ہمارے لوگ اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ خمس دیتے ہیں, آپ زکات ادا کرتے ہیں, وہ آپ کا مال نہیں ہوتا, اس پہ سخاوت نہ نکلایا کرو, وہ آپ کا ہے ہی نہیں. وہ کیا مثال بنی ہوئی ہے کہ کیا مٹھائی والے کی دکان پہ دادا جی کے فاتح کھانے کا محاورہ ہے. بات یہ کہ خبز اور زکات تو تمہارا مال ہی نہیں ہے, وہ تو امانت ہے. امانت کے ذریعے نہ آدمی امیر ہوتا ہے, نہ اس کا مالک ہوتا ہے, نہ اس کو اسے تصرف کی اجازت ہوتی ہے, بلکہ یہاں تک ابھی فطرہ کے حوالے سے آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ حکم ہے کہ جو پیسہ تم نے فطرے کے طور پر نکالا ہے وہی پیسہ آگے پہنچایا جائے, راستے میں تبدیل بھی نہیں کر سکتے. جی یہ اس پر خمس زکات کی ہے, لیکن بہت سے مہربان آپ دیکھتے ہیں خمس زکات نکالتے ہیں, حضرات کو قبول فرمائے جزائے خیر دے, لیکن وہ رکھ لیتے ہیں, کسی کو 4 دے, کسی کو 8 دے, سال بھر سالین کو چبا دیا کھاتے پیٹر کھاتے رہتے. نہیں بھائی, فی الفور جب واجب ہوا ادھر فی الفور مستحق تک پہنچانا واجب ہے. تمہیں قدر اختیار نہیں ہے کہ لمحہ کے لیے اپنے پاس رکھو. مسجد میں خرچ کرنا چاہتے ہو تمہیں اختیار نہیں ہے, امام باڑا بنانا چاہتے ہو تمہیں اختیار نہیں ہے, کسی اور کو کپڑے لے کے دینا چاہتے تمہیں اختیار نہیں ہے. ہاں اپنی جیب سے مخمس پیسہ جس سے خمس زکات ادا کر چکے ہو, اب وہ خالص مخلص آپ کا پیسہ ہے, اس سے ایک اینٹ اگر مسجد میں لگاؤ گے تو معصوم فرماتے ہیں گویا تم نے جنت میں اپنا گھر بنایا. تو لہذا میرے بھائیو بہت مجھے نہیں ہے اور بہت کی 2 قسمیں جیسا کہ میں نے عرض کر دی. ایک شہادت بستر پر شہادت ہے, ایک شہادت میدان جہاد کے میدان جنگ میں شہادت ہے. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں حضرت امام زمان علیہ السلام کے قدموں میں جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہر جمعہ کو خطبہ جمعہ ہو یا سورہ جمعہ ہو ہمیں موت کی طرف متوجہ کیا جائے, توبہ کی طرف
متوجہ کیا جا رہا ہے، ایک یقینی اور اٹل حقیقت لیکن ہم اسی کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایجنڈے میں سب کچھ ہوگا، بیٹھے گھر بیٹھ کے آپ شیڈول بنائیں گے کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے، جی ابھی بجٹ بن رہے، سارے بجٹ بن رہے ہیں، کسی بجٹ میں آپ کو موت کا تذکرہ نظر نہیں آئے گا، کسی حکومت نے یہ بھی بجٹ میں رکھا ہو کہ اپنے آخرت کے لیے کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اپنے گھر کے بجٹ بناؤ، اس میں موت کو سب سے پہلے دیکھو کہ مرنا سب سے پہلے ہے، کفن سب سے پہلے رکھنا ہے، قبر سب سے پہلے ہونی چاہیے، جی اپنا کفن خود تیار کر کے رکھنا مومن کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں تو لوگ شاید باقیوں کے ہاں یہ چیز معلوم سمجھی جاتی ہو، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کربلا ہے کہ جن کو کفن نہیں ملا آج پوری دنیا وہاں سے کفن لے کے آتی ہے، اور ہم بڑے فخر سے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ہمیں کربلا کا کفن نصیب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں سے اپنا رزق حلال طیب و طاہر سے کفن تیار رکھو۔ بنگلے خریدتے ہو، زمینیں خریدتے ہو، کوٹھیاں خریدتے ہو، ذرا ایک جگہ اپنی قبر کے لیے بھی خرید لو کہ یہ میری قبر ہوگی، لیکن مجھے یہاں دفن کرنا حکم تو یہ قبر خود کھود کے اس میں جاؤ، جا کے بیٹھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور یہ سوچو اصل میری منزل یہ ہے۔ اس کو بدشگون نہ سمجھو۔ نگر میں ایت اللہ نشی وارشی اپنی زندگی میں کہاں کھول دیجیے، وصیت کی کہ یہ رومال جس سے میں غریب سہارا کے غم میں آنسو بہاتا ہوں، زندگی بھر جتنے بھی آنسو بہائے اس رومال کو محفوظ کر لیے تاکہ یہ میرے سینے پہ رکھ دینا، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز میرے پاس نہیں جو میں اپنی دادی کی خدمت میں پیش کر کے ان کی شفاعت حاصل کر سکوں۔ اس ایسا نگرانی اپنا ذات رخ تیار کیجیے، دعا کیجیے خدا ہمیں امام زمان علیہ السلام کے قدموں میں جان نشان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے ضرور بنا کرو، امام زمان علیہ السلام جس نے کہا ہے کہ اے اللہ اگر میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، میرے مرنے کے بعد امام زمان علیہ السلام کو اذن ظہور حاصل ہو تو مجھے قبر سے اٹھا کے زندہ کر کے امام کے سپاہی میں شامل کر دے، ان کے قدموں میں جان نشان کرنے کی ہمیں سعادت 313 تو ان کی اصل پارلیمان ہے، ان کی وہ کیبنٹ ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، یہ دعا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں امام زمانہ کے آباد و نسان میں بنا دے، اور ہم کہتے ہیں 313 ہے، بہت چھوٹی سی تعداد ہے، 313 کو کمانڈر ہے، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جن کی کمان میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو امام کی فوج میں شریک ہوں گے، ہمیں چاروں کشوں میں ہی رکھ دیا جائے کہ امام کی نگاہ انتخاب میں تو ہم آ جائیں گے نا، جی دوسری مایوس نہ ہوا کرو۔ لذا گرامی ہم اس کی تیاری کریں، امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھی کل میں کسی نے خوب یہ کہا تھا کہ آج تم کہتے ہو کہ عوامین آئے اور آ کر کافروں پر حملہ کریں، جی 1 ارب 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، آج ہماری صفوں میں کتنے عورت گھس چکے ہیں جو اس وقت دین کا حلیہ مٹانا چاہتے ہیں، کتنے ایسے جو ولایت کے نام پہ ولایت معصومین کا حلیہ مٹا رہے ہیں، اور ان کی شکل دیکھو تو یہودیوں جیسی ہیں، جو رسول خدا نے یہودیوں کی پہچان بتائی ہے 100% میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لو اور موازنہ کر لو، جو رسول اللہ نے یہودیوں کی شکل بتائی ہے وہ ان کی شکل ہی، اور کہتے ہیں ہم ولایت کے علامتدار بن کے تمہارے سامنے آ گئے، جسے ائمہ معصومین اور شہدائے کربلا کی صورت بھی پسند نہیں ہے، شکل بھی پسند نہیں ہے، لباس بھی پسند نہیں ہے، وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے دین کا حلیہ کرتا ہوا سامنے آئے، کس نے اس کا واسطہ کرنا ہے؟ یاد رکھیے ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری ہے، یہ مت سوچیے کہ صرف علماء ذمہ دار ہے، مظلوم طبقہ علماء کا آج بھی بڑا تجزیہ تھا، انجینئر لے گا جناب 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے تنخواہ، ڈاکٹر لے گا تو کتنے لاکھ روپے، فلاں لے گا کتنے لاکھ رہے گا، اور مسجد کے پیش نماز بڑی مشکل سے 5,000 10,000 تنخواہ لے گا، اور وہ بھی بڑی مشکل سے کبھی ملے گی کبھی نہیں ملے گی، اور کہیں گے مولوی بھی نہیں کرتا، مولوی وہ کر رہے تو لوگ مولوی کا دماغ خراب
اور یہ نہیں کرتا مولوی ہو گیا، وہ اعتراضات ساری دنیا کے مولوی پہ ہوں گے، مولویوں کا سارا قصور ہو جائے گا اور باقی سب بات سب دھلے ہوئے. جی کتنی تعداد ہے، کتنی بڑی بلڈنگ ہے، کروڑوں روپے اسپینڈ سب سے زیادہ کی مالیت فیس جگہ آپ کے پاس موجود ہے. کتنے تعلیم علم لاؤ گے، ہمارے پاس موجود ہے ایک بھی سکول میں تو 5-10 بچے آ کے باتیں کرنے کی سبب کیوں دیتے ہیں. ابھی ہم نے 15 تاریخ سے قرآن کریم کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. آئے سیکھیں تو آپ 15 دن کا ٹائم آپ کے پاس موجود ہے. آئے کا ماز کا 15 دن ویسے تو پورا سال ہم حاضر ہیں، لیکن یہ چند خاص کیے ہیں. کون سیکھنے کے لیے آئے گا؟ آپ نے قرآن کانفرنس کی، یقین جانیے بڑی مشکل سے اس قرآن کانفرنس میں 15 بندے ہوں گے یا 20 ہوں گے. علماء کے ہمارے طرفہ تعلقات نہ ہوتے یا سنی دوست نہ ہوتے تو حال نہیں تھا. ہم قرآن سے اتنے دور ہو چکے. آپ نے دوسرے دن یہاں مجلس کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس میں نہ آئے، لیکن رسول خدا نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث. ماں ان تمسکتم بہما، ایک کا نہیں فرمایا کہ جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے میں رسول ضمانت دیتا ہوں میرے بات کو بلا دیں. قرآن سے دلچسپی پیدا کیجیے، قرآن سے محبت پیدا کیجیے. ماہ رمضان نے یہی تو سیکھا کہ قرآن کو پڑھو، ہر روز پڑھو، سمجھو، کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. روزے قیامت قرآن شفاعت بھی کرے گا، تمہاری سفارش بھی کرے گا، تمہاری شکایت بھی کرے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو اس کو اپنا سفارشی بنانا ہے یا اس کو اپنا مخالف بنانا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو لہٰذا گرامی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. بڑا پیار ہے خدا کو انسان سے، بہت ہی ڈانٹنا ہے انسان کو ڈانٹا. اتنا پیار حکم دیتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گھٹنوں میں درد ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ. میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات لیٹ کے میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. فرمایا اشاروں سے پڑھ لو، اور ہاتھ حرکت نہیں کرنے کا، ہاتھوں کے اشارے کرنے کا. اور آنکھیں نہیں ہے کہ آپ ذہن میں تصور کر لو کہ یہ میں رکوع کرتا ہوں، یہ میں سجدہ کرتا ہوں، یہ میں تشہد پڑھتا ہوں. پڑھو تو صحیح، قبول تو میں نے کیا پڑھا ہے نا. جی بیمار ہو گیا تو اپنا روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھو کوئی بات نہیں، بات میں رکھ لینا، اور نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں، ہم نے آپ سے حکم واپس لے لیا، تم کا روزہ واپس. یہ پیار خدا کا مخلوق ہے، لیکن یہ اس وقت تک پیار ہے جب تک خدا کا دین خطرے میں نہیں. جس وقت خدا کا دین خطرے میں پڑ جائے اب اللہ کہتا ہے کہ تو میرا تب پیارا بنے گا کہ میرے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرے گا. اب اگر جان قربان کرو گے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں وہ زندگی عطا کر دی ہے کہ جس کا دنیا والوں کو کوئی شعور نہیں. تو ہمارے یہاں رزق بھی پاتا ہے، رزق جب پاتا ہے تو اس تقسیم بھی کرتا ہے. زندہ ہے تو تبھی تو ہم سلام کرتے ہیں، اور وہ سلام ہمارا پہنچتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی آتا ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زیارت جس کو ہم کہتے ہیں سلام کہتے ہیں، یہ ضرور کیا کرو. بے شک عمل سنت اور مستحب ہے، لیکن اس کا جواب واجب ہے، اور معصوم واجب کا طارق نہیں ہوتا. وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے سلام کا جواب مدینہ منورہ سے آئے، جس کے سلام کا جواب جنت البقیع سے آئے، جس کے سلام کا جواب کربلا سے آئے، اللہ قاسمین مشرق مقدس سے آئے. جی لہذا ہر روز ائمہ اطہار نے السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا. ان کے حق کی امامت کو پہچان ہوئے اور ایک پہ اپنی شرط معرفت ہے کہ واقعی امام ہے، امام عادل ہے، مخصوص من اللہ ہے، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. ان کی امامت کا اقرار کیے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. ہم پر واجب ہے ان کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اس عقیدے اور نیت کے ساتھ، اور یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سلام کا جواب دے.
کیا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ امام زمان علیہ السلام تشریف لے آئے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہو تو کیا ہم ان سے بات نہیں کریں گے؟ دل نہیں کریں گے بات کرنے کو؟ بولے ٹھیک چاہیے تو یہ سب کچھ چھوڑ کے امام کی خدمت میں پہنچ جائے. میرے بھائی زیادہ نہیں 5-10 امام آج موجود ہیں. ہمارا ہر روز کا کام ہے اعمال ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بیٹھو سفر میں امام سامنے موجود ہے, چند منٹ امام سے باتیں کر لیا کرتے ہیں. ہر روز کی روٹین بنا لو. سونے سے پہلے صبح اٹھ کے کسی وقت بھی دکان پہ بیٹھے کہیں بھی بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, امام سے باتیں کر لیا. امام کے سامنے آ کر دکھ بیان کر دیا کرو, امام سے شکوہ کر لیا کرو کہ دشمن ہمارے زیادہ ہے, نبی ہم نے موجود نہیں ہے, رسول ہم نے موجود نہیں ہے, امام آپ بھی کہہ گئے ہماری مدد کیجیے. بات نکالنے کی اور خود فرماتے ہیں کہ ہمارا تم پہ نظر کرم نہ ہو تو تم ایک دفعہ میں زندہ نہ ہو. تو میرے بھائی آپ نے امام سے تعلق اور رابطے کو مضبوط کرو, اہل بیت اطہار سے توسل کو مضبوط کرو, آخرت کا سامان نبی سے مہیا کرو. طیب و طاہر پاک و پاکیزہ رزق کے حلال سے اپنا کفن, اپنی قبر, اپنی چیزیں تیار کر کے آگے بھیجو. یہ دنیا یہی رہ جاتی ہے, کسی کے کام نہیں آتی, کبھی کسی سے اس نے کفا نہیں. وہ ایک واقعہ چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ ایک بیٹے کے وصیت کرتا ہے باپ کو, جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک پھٹا ہوا موزہ جراب جو پہنا دینا. اور وصیت کی وہ پہنانے لگا. لوگوں نے پہنانا دیا, موجود نے کہا نہیں جراب نہیں پہنی, اس لیے کفن پہننا, بڑا زور لگایا, بڑا کچھ کیا, یہ کیا وہ کیا, بڑا کیا, اور وصیت نامہ لکھ کے گیا. جب وہ اتار دیا گیا وصیت نامہ دیکھا تو باپ نے دیکھا بیٹا دنیا والوں نے مجھے ایک پھٹا ہوا موزہ جراب جو وہ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی, چلے کی باقی مالک نہیں ہے. تو جو کچھ خرچ کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیجیے. میرے بھائیوں خود بنانے کرو, خود خرچ کرو. کچھ نصیب ہے وہ والدین وہ مرحومین کے جن کے پیچھے کوئی ہدیہ کرنے والا موجود ہے, اور خدا کا خاصہ کوئی بھی نہ ہو, یا ہو تو اس کو توفیق حاصل نہ ہو, تو کیا کر دیں گے وہ قبر والے جی. لہٰذا اپنا انتظام خود کیجیے. اب تو غسل بھی دوسروں پہ چھوڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, غسال کو ڈھونڈو میراث لینے کے, تم آگے کھڑے رہو, باپ غسل دینے کے لیے غسال, کفن پہنانے کے لیے بلاؤ تو مولوی صاحب کفن پہنائے, میراث کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہو کدھر کفن دروازہ اٹھے اور سب میں لوٹ لوں اور کفن تمہیں پہنا دیا. یہ تمہاری ذمہ داری, تم پہ واجب ہے. جو میراث میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ ماں باپ کو غسل بھی دے, کفن بھی پہنائے, بلکہ جنازہ بھی خود پڑھے, اور اس کا راز جو علت ہے وہ معصوم نے بیان فرما دی. ہو سکتا ہے تمہارے والد مرحوم کے بدن میں کوئی ایسا عیب ہو جس کا کسی کو علم نہ ہو. ایک پرایا بندہ غسل دے گا اس کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے تمہارے باپ کی رسوائی ہو جائے گی, لیکن اگر تم بیٹی ہو تو اس کو چھپا دو, اس میں پردہ ڈال دو جی. اس کی خامی کا تمہیں احساس ہوگا, بھائی کو احساس نہیں ہوگا. لہذا خود کوشش کرو آگے بڑھ کے. مومن کو غسل دینا خود ثواب ہے. اب نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے غسال کو بولا نہیں, بس سوال یہ واجب نہیں ہے. واجب ولی پر ہے جو اس کا وارث ہے, اس کے بعد باقی مومن پر واجب ہوتا ہے. کوئی بھی نہیں غسل دینے والا, پھر باقی بنتے, پھر باقیوں پر واجب ہے کفن پہنائے. پہلے خود ولی اور وارث کو آنا چاہیے. ہم کتنوں کو غسل میت آتا ہے, کتنوں کو کفن پہنانا آتا ہے, سیکھنا چاہیے. اس میں توہین نہیں ہے, بدشگونی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کہیں کوئی مومن اکیلا فوت ہو جائے, آپ اکیلے موجود رہیں. میرے ساتھ سعودی عرب میں ہمارا حاجی فوت ہو گیا. اب وہاں کے حالات واقعات کے مطابق مشکل تھا کہ میں جنازہ پڑھوں تو غسل کراؤں جی. بیٹا اتفاق سے سب لوگ بیٹے غسل زبردستی کرتے غسل کے لیے, کہتے نہیں جناب ہم نہیں دے گا بیٹا.
बेटी से आप शेयर दोस्तों के बाद आराम में लेके जाना था जनाजा, वहां दूसरे तरीके से पढ़ा जाना था। तो अकेले मुझे वहां सब खाने में खड़े होकर मैंने उसका अकेले जनाजा पढ़ा कि मुझे भी जनाजा था, मुझे भी ना पता उस मोमिन का जनाजा तो काम ना होता ना। वैसे हालात तो हो सकते हैं ना। याद रखिए ये चीजें हमें सीखनी चाहिए नौजवान खास तौर पर, छोटी चीजें हैं तो लेजा अपनी आखिरत को याद रखो, मौत को हर वक्त याद रखो। कोई वक्त नहीं यहाँ से उठे भी आना जी। अपने एजेंडे में सबसे पहले टॉप पे लिखोगे अपने इस साल का ये एजेंडा, ये बजट, ये सूरत। हर रोज के एजेंडे में सबसे पहले जब कानून की लिस्ट बनाते हो तो ऊपर लिखो कि आज मौत के लिए हमने क्या किया। यकीनन मासूमीन इसकी इशारा करना है। अगर तुम्हें मौत याद करेगी तो अल्लाह की नाफरमानी से बचते हो। और करबला लोग कभी मुश्किल क्या कसूर था हुकूम का। आज ये हजरत तबरेज़ी का जुमला पढ़ रहा था कि बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ाएंगे और मां की कब्र पर बुलडोजर चलाएंगे। वो बरसिया ज़ैनब ने नहीं पढ़ा, जो ज़ैनब ऊपर मसाइब थी, जो ज़ैनब ऊपर रज़ाया थी, वो ज़ैनब जिसने नाना का जनाजा देखा, वो ज़ैनब जिसने माँ के जख्म पहलू पे पट्टियां बांधी, वो ज़ैनब जिसने माँ का रात की तारीखी में जनाजा उठाया, वो ज़ैनब जिसने बाबा के सर पे पट्टियां बांधी, वो ज़ैनब जिसने भाई हसन के जिगर के टुकड़े हाथों में लिए, वो ज़ैनब जिसने भाई के जनाजे से तीर निकाले, वो ज़ैनब जो सब में कदम पे खड़े होकर हुसैन को ज़िमा होकर देखती रही, वो ज़ैनब जो चादर मक्का शाम को कूफा के बाजारों दरबारों में जाती रही, आजाद अरब में बरसिया जनाब ज़ैनब ने नहीं पढ़ा जो जनाब ज़हरा ने पढ़ा। कितने दिन जितना का यकीन नहीं है, ज्यादा ज्यादा ये रिवायत है। और बरसिया क्या पढ़ा? या बता सुबह नहीं या मसाए बोलना अब तेरे बाद कुछ भी इतने जुल्म उठाए कि दिनों पे आते, काली रातों में बदल जाते, पहाड़ों पे आते रेजा रेजा हो जाते। खुदा की कसम आज भी वो कल भी एक अजीब सा वाकया था कि मदीना को मोमिन मशहद मुकद्दस पहुंचा और जब इमाम ने रिजा का नाम पढ़ना शुरू किया और जब ये लफ्ज़ सलाम लेके जब गरीब हो रहा तो वही चीख के या अल्लाह मेरा घर कमाना माफ करना, अगर गुर्बत देखनी है तो मदीना जा। खुदा की कसम जिगर बनता है कि जब हाजी जन्नतुल बकी में खड़ा होता है लोग पूछ रहे थे हाजी साहब रसूल की बेटी की क्या बरकत है। एक तरफ रद्दवाला हालात मौजूद है और एक तरफ बतूल की उजड़ी की खबर है, असम की खबर है। ज़रा कदीम की ये तो मसाइब भी आप करते हैं, लेकिन अफसोस हमारे स्टेज ने हमें मदीना से बेजार कर दिया। जिस बतूल के मसाइब पढ़ते हैं, जिस बतूल की औलाद के मसाइब पढ़ते हैं, जिस रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ते हैं, 2 लाख हाजियों में 6000 भी हाजी नहीं जा रहा। शिया कहां पर गए? सारे फकीर हो गए, कोई मुस्तकी नहीं है जी। ये भी हदीसें 1000 मरतबा सुन चुके कि जिस पे आज वाजिब हो गया, मुस्तकी हो गया, फिर फौरन अदा करना वाजिब है, इंतजार की गुंजाइश नहीं है। हज किए बगैर मर गया माता यहूदियत और नसरानियत लाख का जिक्र वगैरह पड़ता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं यहूदी मरेंगे या ईसाई मरेंगे, काहे करना, कौन मना करता है? करबला की ज़ियारत 70 हज का तब सवाब देगी कि पहले हज वाजिब को अदा करोगे। हज वाजिब के तारिक होंगे तो जिस तरह मासूम मौला इस्लाम का फरमान है कि वो मुस्तहब अमल जो वाजिब के तर्क करने का बायस बनता है वो हराम में बदल जाता है। ऐसा नहीं, मैं अक्सर हुज्जाज किराम से मक्का मदीना में हाथ बांध के दरखास्त किया करता हूँ कि और कहीं जाओ न जाओ, एक तो कब्र खदीजा पे हर रोज जाया करो, इसका सारा सरमाया सारी औलाद जिसके मुताबिक की सारी औलाद दीन पे कुर्बान हो गई। ये शेर कहना बजा हो या न हो, ये सारा साल तरसी निगाह से देखते होंगे कोई हमारा आएगा हमारी कब्र से। जन्नतुल
جدھر موقع ملے وہاں بیٹھو، اس لیے کہ غریبوں کی اجڑی کی قبروں پہ پہرا ہے۔ یقیناً جمعہ کے خطبہ میں عزیزت نے آپ کو متوجہ کیا، اپنا پیغام احتجاج پہنچاؤ تاکہ روز قیامت ہم اہل بقیع کے حضور اور جنت معلیٰ کے مکینوں کے حضور ظہور ہو سکے۔ بطول کی مظلومیت دنیا تک پہنچاؤ۔ بڑی تاکید ہے کہ زہرا کی مظلومیت پہ پردہ نہ ڈلنے دو۔ علی وہ مظلوم کائنات ہے جو خود فرماتے ہیں انا المظلوم، وہ دنیا معلوم میں مظلوم ہوں۔ علی کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا کرو کہ علی کتنے مظلوم تھے۔ یہ تھوڑی مظلومیت تھی کہ ایک دن زہرا پوچھتی ہے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، فرمایا فاطمہ یہی حالت ہے، میں سلام کر دوں، میں سلام کر دوں آپ نہیں کرتے۔ یہ تھوڑی مظلومیت ہے زہرا کی کہ بابا کی شہادت کے بعد بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ کوئی آ کے فرصت دے۔ 5 سالہ زینب تو گلے لگا کے بیٹی سے فرصت دیتی ہے، بیٹی کو فرصت دیتی ہے۔ ایک دن جب دروازے پہ کچھ آوازیں اٹھی، علی ابن ابی طالب کے واپس لوٹے تو بے ساختہ پوچھتی ہیں ابو الحسن کیا مدینہ والے مجھے بابا کا فرصت دینے کے لیے نہیں؟ فاطمہ آئے تھے کہ فاطمہ سے کہو کہ بابا کے غم میں رونا بند کر دے، اس لیے جب بطول ہوتی ہے مدینہ ہل جاتا ہے، ہمارے سکون پہ خلل واقع ہوتا ہے۔ تمام کے 3 جملے کہے بطول کی بیٹی نے، ابو الحسن خاصا وہ حق کی فصبر تو انہوں نے میرا حق چھین لیا، میں صبر کر گئی۔ قاتل محسن فصبر تو میرے محسن بیٹے کو شہید کر دیا، میں چپ کر گئی۔ کاسر وزنائی فصبر تو میری پسلیاں توڑ دی، میں چپ کر گئی۔ خدا کی قسم میں اپنے بابا کے غم میں رونے میں چپ نہیں کروں گی، میں جب تک زندہ رہوں گی بابا کے غم میں روتی رہوں گی۔ آج بھی ہاتھیوں سے پوچھئے جنت البقیع کی فضاؤں میں بطول کا یہ مرثیہ کیا سنائی دیتا ہے۔ یہ بیوی آج بھی یہ کہہ رہی ہے صبح علیہ مسائب اللہ عنہا صبح اللہ